اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دیکھیے آیت نمبر 40 پر 6 سے آج کی تفسیر ہے. اگر دوبارہ کٹ ہوتا ہے تو آپ بتا دیجئے, لکھ کر بھی بھیج سکتی, کوئی بات نہیں. دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ من الذین, یہودیوں میں سے کچھ. آیت نمبر 46 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہودی کیا ہے, ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. دوسرا, یہودیوں میں سے کئی یہودی ایسے ہیں جنہوں نے کیا ہے تورات کو بدل لیا. جو تورات ان کے پاس ہے, جیسے قرآن کو نہیں بدل سکتے آپ, اس طرح یہودیوں کے پاس جو تورات تھا اس کو وہ لوگ کیا ہے بہت زیادہ بدل لیتے تھے, اس میں ایک دوسرے کا ایڈ کرتے تھے یہودی. اس طرح دیکھیے کہ من الذین, یہودیوں میں سے کچھ ایسی ہیں. ہادو کا مطلب یہودی, ہادو کا مطلب یہودی. ہادو کا اصل جو معنی ہے عربی زبان میں لوٹ کے آنا, لوٹ کے آنے کو بولتے ہیں. یعنی کہ لوٹ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا بچڑے کی عبادت کرتے, ایک گائے کے بچے کی وہ عبادت کیے تھے. یاد ہے کہ وہ قصہ جو گزر چکا ہے تفسیر میں, جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ کے پاس گئے تھے, تو اس وقت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا تھا. لیکن قوم والوں نے کیا کیا, یہودی جو تھے اس زمانے کے, انہوں نے کیا کیا, پچڑے کی عبادت کرنا شروع کری. پچڑا کیا ہے؟ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے, وہ گائے کے بچے کو سونے میں بنا لیے, وہ لوگ سونے میں گائے کا بچہ کو بنا لیے, پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے. پھر جب معلوم ہوا تو پورے یہودی نے کیا, اسے چھوڑ کر کیا ہے واپس آ گئے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو پورا جو قصہ ہے, جب یہودیوں کو سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے, تو یہودیوں نے چھوڑ کر کیا ہے, وہ پچڑے کی عبادت چھوڑ کر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. مطلب لوٹ کیا ہے, پچڑے کی عبادت چھوڑ کر کیا ہے لوٹ کے آنا, واپس آنا, اسے بولتے ہیں کہ ہادو. تو ہادو کا مطلب اصل جو معنی ہے لوٹ کے آنا, مجھے اسی وجہ سے یہودی کہتے ہیں. آواز کلیئر ہے یا نہیں؟ تھوڑا بتا دیجئے. السلام علیکم, کلیئر ہے آواز؟ نہیں, اگر زیادہ کٹ ہوتا ہے تو بتا دیجئے, کیونکہ شاید نیٹ تھوڑا سلو ہے آج پورے سورے. من الذین ہادو کا مطلب احسن. من الذین, کچھ لوگ ایسے ہیں, ہادو کا مطلب یہودی, وہ یہودی جو واپس آئے, مطلب پچڑے کی عبادت کو چھوڑ کر کیا ہے واپس آ گئے تھے, ان کو بولتے ہیں ہادو. ہادو کا مطلب لوٹ کے آنا, عربی زبان میں اصل معنی اسی سے یہودی کہتے ہیں. یہودی کا مطلب لوٹ کے آنا. ہاں, ہادو جو یہودی تھے, وہ یہودی کیا کرتے تھے, یحرفون, مطلب تحریف کرتے تھے. یحرف کا مطلب رد و بدل کرنا, یہاں کی چیز اٹھا کر یہاں رکھنا, یہاں کی چیز اٹھا کر یہاں رکھنا. مطلب قرآن کی ایک آیت اٹھا کر اپنی طرف سے ایڈ کر دینا, تورات کی ایک آیت کو اٹھا کر اپنی طرف سے ایڈ کرنا. وہ یحرفون الکلم, کلم کا مطلب جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. کون سی چیز ہے؟ تورات میں وہ رد و بدل کرتے تھے, مواضع, اس کے جگہ سے. مطلب قل اللہ احد کے بعد اللہ الصمد ہے. اللہ الصمد کب آتا ہے؟ قل اللہ احد کے بعد آتا ہے, اور لم یلد سے پہلے آتا ہے. مطلب کہ مواضع کا مطلب جو آیت جس جگہ میں ہے اسی جگہ میں ہونا چاہیے. قرآن میں تورات ہی میں ایسے ہی تھا, لیکن یہودی کیا کرتے تھے, اسے کیا یہ آیت اٹھا کر وہاں کر دیتے تھے, وہاں کی آیت یہاں کرتے تھے. یہ آیت ان کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ آیت اٹھا کر کے اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کرتے تھے. یعنی کہ یحرفون مطلب رد و بدل کرنا, کلم جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا, یحرفون الکلم عن مواضع, اپنی جگہ سے. یعنی کہ تورات جو تھا نا, وہ تورات میں کیا ہے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے, یہودی جو کیا کرتے تھے, اس میں جو بھی بات تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اٹھاتے تھے, وہ کلا کر کیا ہے اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں ایڈ کرتے تھے. وہی مطلب ہے. تو اسی وجہ سے علماء کا جو کہنا ہے کہ آج کی جو تفسیر جو پایا جاتا ہے, آج کی جو تورات جو پایا جاتا ہے لوگوں کے پاس, تورات کیا وہ تورات پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا کلام, مطلب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی, وہ تمام کا تمام تورات صحیح ہے؟ آج جواب ہے جو تورات آج پایا جاتا ہے اس میں پورا کا پورا کیا ہے بدلا ہوا ہے, پورا مکسڈ ہے. یاد رکھیں, دلیل یحرفون الکلم عن مواضع, دلیل یحرفون الکلم عن مواضع. دوسری جو بات ہے, بعض علماء نے کہا کہ آج کل جو تورات ہے, اس تورات سے انسان کیا ہے استنجا کرنے کے بعد اس کا تورات کا پیپر کا استعمال کر سکتا ہے. آج کے پاس جو تورات ہے, آج کے پاس جو تورات آج یہودیوں کے پاس جو پایا جاتا ہے, بالکل وہ جھوٹ ہے. یاد رکھیں, اس میں اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ لوگوں نے کیا پورا کا پورا اپنی طرف سے ایڈ کر لیا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں, جیسا کہ امام نقیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں, بعض علماء نے کہا کہ اس تورات میں جو آج کل جو تورات کا جو پیپر ہے, آپ پھاڑ کر کیا ہے اس تورات کا پیپر پھاڑ کر آپ استنجا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن صحیح بات جو ہے نا, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات میں کیا ہے بعض چیزیں جو آج بھی وہ اللہ تعالیٰ کا مطلب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے, لیکن کئی باتیں ایسے ہیں جنہوں نے کیا ہے تورات میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیا. اس میں کیا ہے بعض باتیں ایسے بھی ہیں جو کیا ہے
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اکثر جو ہے نا 80% سمجھیے کہ یہودی علماء اپنی طرف سے کئی باتیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن احتراماً کیا ہے، تورات کے پیپر کو استنجا وغیرہ کے لیے استعمال کرنا احتراماً کیا ہے، کیونکہ اس میں بعض اللہ کا کلام بھی ہے۔ ہاں بعض علماء نے اس کے جائز قرار دیا ہے۔ کیوں جائز قرار دیا ہے؟ کیونکہ تورات میں کیا ہے، پورا کا پورا کیا ہے، لوگ اپنی طرف سے کیا ہے ایڈ کر لیے ہیں۔ اس کی دلیل یہی ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اس کے بعد یقولون، یقولون کا مطلب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہودی۔ سمعنا، ہم نبی کو کہتے ہیں کہ سمعنا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم سنیں اور اطاعت کریں، جیسا کہ ہم بولتے ہیں سمعنا، اللہ کے نبی ہم نے تمہاری بات سنی ہے، واطعنا ہم اطاعت بھی کریں گے، ایسا۔ لیکن سمعنا ہم نے سنا ہے، یہودی کیا کرتے تھے؟ وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کریں گے۔ ہم نبی کو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم تمہاری بات سنتے ہیں لیکن ہم تمہاری نافرمانی کریں گے۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے نبی کے سامنے بولتے تھے کہ اے نبی ہم تمہاری بات کو سنتے ہیں، لیکن دل میں کہتے تھے کہ وعصینا، اے نبی ہم تمہاری نافرمانی کریں گے، دل میں بولتے تھے وعصینا کریں گے۔ جیسا کہ مشکل القرآن جو ہے نا، ایک تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں ان آیتوں کو جمع کیا ہے مؤلف نے جو ترجمہ میں تھوڑا مشکل ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا انہوں نے ترجمہ میں جو مشکل آئے تھے اس میں جمع کیا۔ اس میں انہوں نے یہی تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ یہودی ہمارے نبی کے سامنے بولتے کہ سمعنا، اے نبی ہم تمہاری بات مانتے ہیں، لیکن دل میں بولتے تھے کہ وعصینا، اے نبی ہم تمہاری نافرمانی کریں گے، کیونکہ دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہی نے قرآن نازل کیا۔ مطلب یہودی جو نا زبان سے کہتے تھے کہ سمعنا، دل میں کہتے تھے کہ وعصینا، وعصینا کا مطلب نافرمانی کرنا، اے نبی ہم کیا ہے تمہاری نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ایک یہودیوں کی کیا ہے، ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ دوسرا کیسا مذاق اڑاتے تھے؟ واسمع غیر مسمع، واسمع کا مطلب سننا، واسمع کا مطلب اے نبی تم مجھے سناؤ کچھ باتیں، جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسمع، آپ مجھے کچھ سناؤ، اسمع کا مطلب سنو۔ دیکھیں اسمع کا اصل جو معنی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میری بات سنو، میں آپ کو کہتا ہوں اسمع کا اصل جو معنی ہے اے آپ میری بات سنو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اے زید تو میری بات سن، اسے بولتے ہیں کہ اسمع۔ اے دیکھیں یہودی ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ اسمع، اے نبی تم میری بات ہماری بات سنو، اے نبی تم ہماری بات سنو، لیکن دل میں کیا بولتے تھے یہودی؟ غیر مسمع، اسے سن نہیں سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ جس کو کان میں سنا نہیں تھا اسے بوڑھا، ایسا کچھ بولتے شاید اردو میں، اسے عربی میں بولتے کہ اسم، یعنی کہ دل میں بولتے تھے کہ یہ نبی ہے جس کو سنا نہیں دیتا ہے، یہ بوڑھا ہے، نعوذ باللہ، دل میں بولتے۔ غیر مسمع کا مطلب یہ نہیں سن سکتا۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ اے نبی تم ہماری بات سنو، لیکن دل میں بولتے تھے کہ غیر مسمع، یہ تو نہیں سن سکتا ہے، اسے بوڑھا ہے، لیکن دل میں کیا ہے نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس ویسا کہ سمعنا وعصینا دل میں بولتے تھے، اسمع اے نبی تم سنو، لیکن دل میں بولتے کہ غیر مسمع، یہ نہیں سن سکتا ہے، بوڑھا ہے۔ اس طرح یہ دوسرا مذاق تھے ہمارے نبی کے ساتھ یہودی کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا مذاق وراعنا، وراعنا کی جو تفسیر ہے وہ صحابہ استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کیا ہے؟ ہمارے وراعنا کا اصل جو معنی عربی زبان میں، اے نبی ہم کو کیا ہے ہماری طرف توجہ کرو، ہم کو کیا ہے مسئلہ سکھاؤ، اے نبی ہم کو کیا ہے مسئلہ سمجھاؤ۔ صحابہ جو ہے نا جب ہمارے نبی کو بلاتے تھے تو بولتے کہ وراعنا، اے نبی ہماری طرف تم توجہ کر کے کچھ دین کی باتیں ہم کو بتاؤ۔ یہ وراعنا کا جو لفظ عربی زبان میں ہے، لیکن عبرانی زبان میں وراعنا کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ بیوقوف ہے، گالی کے معنی میں ہے عبرانی زبان میں۔ تو یہودی جو ہے نا ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہمارے نبی کو کہتے کہ وراعنا، اے نبی آپ ہماری طرف دیکھو، لیکن یہودی آپس میں دیکھ کر ہنس لیتے تھے، کیونکہ عبرانی زبان میں وراعنا کا معنی کیا تھا؟ گانے، مطلب گالیاں کے معنی میں تھا، گالیاں بیوقوف کے معنی میں تھا۔ تو یہودی کیا ہے دل میں کیا ہے وراعنا کا جو معنی جو عبرانی زبان میں وہ رکھتے تھے، گالیاں کے معنی میں رکھ کر کے ہمارے نبی کو بلاتے تھے، لیکن صحابہ جو ہے نا وراعنا کا معنی اے نبی آپ ہماری طرف توجہ کرو، ہم کو دین سکھاؤ، یہ معنی میں صحابہ بلاتے تھے۔ یہودی بھی کیا ہے اس طرح بلاتے تھے، لیکن دل میں اس کا معنی کیا تھا؟ یہودیوں کے پاس گالیاں کے معنی میں تھا۔ تو اس طرح وراعنا کا معنی جو ہے نا جب یہودی ہمارے نبی کو بلاتے تھے ان کے دل میں جو معنی کیا تھا کہ گالیاں کے معنی میں تھا، بیوقوف کے معنی میں تھا۔ تو یہ تمام باتیں کیا ہے یہودی کیا ہے ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ پہلا عصینا کر کے مذاق اڑاتے تھے، دوسرا غیر مسمع کر کے مذاق اڑاتے تھے، تیسرا وراعنا کر کے کیا ہے مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ غیر مسمع وراعنا لیم بالسنتہم، لئی کا مطلب زبان کو موڑنا، مطلب لئی کا جو اصل جو معنی ہے زبان سے جو بولتی ہے دل میں وہ معنی نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ لئی کا جو معنی ہے زبان سے جو بولتی دل میں وہ معنی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وراعنا زبان سے بولتی یہودی، وراعنا کا اصل جو معنی یہودی عربی زبان میں کیا ہے؟ آپ ہماری طرف توجہ دو، آپ ہم کو دین کی باتیں سکھاؤ، ہاں، لیکن آپ کو دل میں وہ معنی نہیں ہے ان کا۔ دل میں کیا معنی ہے ان کا؟ گالیاں کے معنی میں ہے،
بیوقوف کے معنی میں، احمق کے معنی میں، دل میں، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ اپنے زبان کو، لیم کا مطلب موڑنا، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنے زبان کو، یہ اپنے زبان کو کیا ہے موڑ کر ایسی باتیں کہتی ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ عصینہ تھا، ان کے دل میں کیا تھا؟ غیر مسمع، یہ تو بوڑھا ہے، ان کے دل میں کیا تھا؟ وراعنا کے معنی میں تھا۔ تھوڑا مشکل ہے آیت، اس کو مشکل آیات بولتے ہیں، مشکل مطلب قرآن میں کچھ آیتیں ایسی جس کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن آسان سمجھنے کے لیے مفسرین نے کیا ہے یہی ذکر کرتے، جیسا کہ امام قنوجی وغیرہ نے کہا ہے تفسیر میں، اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے لئی کا مطلب زبان سے جو بولتی دل میں وہ معنی نہیں ہے، مطلب زبان سے یہودی کیا بولتا تھا کہ سمعنا، دل میں کیا بولتا تھا کہ وعصینا، زبان سے یہودی بولتا ہے کہ اسمع اے نبی تم سنو، لیکن دل میں بولتا ہے کہ غیر مسمع، یہ نبی نہیں سن سکتا، یہ بوڑھا ہے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، لئی کا مطلب زبان سے جو بولتی ہیں دل میں وہ چیز نہیں ہے، السنہ کا مطلب زبان ہے، السنہ مطلب زبان ہے۔ ہاں وطعنا، اور کیا ہے یہودی کیا کرتے تھے؟ طعن کرتے تھے، کس میں؟ فی الدین، دین میں۔ یہودی کیا ہے؟ دین میں طعن کرتے تھے، دین کا مذاق اڑانا، طعن کا مطلب دین میں مذاق اڑانا۔ یہاں کیسے مذاق اڑاتے تھے؟ ہم نبی کو بولتے تھے کہ وعصینا، یہ بھی ہم نبی کا مذاق، دین کا مذاق ہے۔ عصینا بولتے تھے کہ اے نبی ہم تمہاری بات سنتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں نافرمانی کرتے، یہ دین کا مذاق ہے۔ پھر اس کے بعد غیر مسمع، یہ نبی کیا ہے؟ بوڑھا ہے، ان کو سنا نہیں دیتا ہے، یہ بھی دین کا مذاق، مطلب نبی کا مذاق دین کا مذاق ہے۔ اسی طرح وراعنا، وہی اللہ نے فرمایا کہ وطعنا فی الدین، یہ لوگ کیا دین میں طعن دیتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں یہودی۔ یاد رکھیے دین کا مذاق اڑانا شریعت میں کفر ہے، یاد رکھیں دین کا مذاق اڑانا شریعت میں کافی، جیسے کہ کوئی انسان کیا کسی کیا داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، گویا کہ اس نے دین کا مذاق اڑایا، کیونکہ داڑھی دین کا حصہ ہے۔ تو کوئی شخص کسی عالم کا مذاق اڑاتا ہے، گویا کہ عالم کا دین کا حصہ ہے، گویا کہ کیا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ، دیکھیے اس طرح کا آنے والی آیت میں، یعنی کہ دین کا مذاق کیا ہے شریعت میں کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہودیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لو اگر انہم، اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اگر یہودی یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، اے نبی ہم تمہاری بات سنتے ہیں، ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں، یہ کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ مطلب جو یہودی جو بولتے تھے کہ اے نبی تو غیر مسمع، تو نہیں سن سکتا، اے نبی تو کیا ہم تمہاری نافرمانی کریں گے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تم یہ لفظ استعمال کرتے ولو انہم، اگر وہ سب، ولو کا مطلب اگر، انہم وہ سب، قالو وہ سب کہتے، مطلب یہودی سب کہتے کہ سمعنا اے نبی ہم تمہاری بات مانتے ہیں، واطعنا ہم تمہاری اطاعت بھی کرتے ہیں، یہ بولتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اس کا الٹا کیا بولتے تھے کہ وعصینا اے نبی ہم تمہاری نافرمانی کریں، لیکن اگر وہ اطعنا بولتے تو کتنا اچھا ہوتا ان کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واسمع، اگر وہ یہودی بولتے کہ اے نبی تم ہم کو کچھ سناؤ، لیکن یہ نہیں بولتے تو کتنا اچھا ہوتا، غیر مسمع نہیں بولے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہودی جب بولتے تھے ہمارے نبی کو اے نبی تم سنو، لیکن پھر دل میں کیا بولتے تھے؟ یہ نبی نہیں سن سکتا، یہ تو بوڑھا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ غیر مسمع نہ بولے بغیر، صرف یہ بولتے کہ اے نبی تم ہماری بات سنو، یہ کتنا اچھا ہوتا ہے یہودیوں کے لیے، یہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہودی بولتے کہ اے نبی تم ہماری بات سنو، یہ نہیں بولتے کہ اے نبی تم بوڑھا ہے، اس طرح نہیں بولتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر اس وقت اللہ نے فرمایا کہ وانظرنا اے نبی تم ہماری طرف دیکھو، راعنا کا لفظ، راعنا کا مطلب عربی زبان مسل زبانی ہماری طرف دیکھو، جیسا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، سمجھیے، ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں، زید مجھے پڑھاتا ہے، میں زید کو کہتا ہوں کہ وانظرنا اے زید تم میری طرف دیکھو، تم مجھے پڑھاؤ۔ میں زید کو کہتا ہوں کہ وراعنا اے زید تم میری طرف دیکھو، مجھے پڑھاؤ۔ وراعنا کا مطلب وہی ہے، تم مجھے دیکھو، تم مجھے پڑھاؤ۔ تو ہمارے نبی کے بعد لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو یہودی بھی کہتے تھے کہ راعنا، دل میں اس کا معنی بیوقوف رکھتے تھے، لیکن اصل جو معنی ہے اس کا راعنا تم ہماری طرف دیکھو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب لفظ میں کیا ہے دو معنی ہے، مطلب راعنا کا دو معنی ہے، ایک ہے کہ بیوقوف کے معنی میں آتا ہے، عربی زبان میں اس کا معنی ہماری طرف دیکھو کا آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ راعنا کو چھوڑ کر انظرنا اگر کہتے تو کتنا اچھا ہوتا، انظرنا اگر کہتے تو کتنا اچھا ہوتا، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، خیر کا مطلب بہتر، لہم ان کے لیے، مطلب اللہ نے یہ فرمایا کہ اے یہودی اگر تو عصینا کے بدلے اطعنا بولا تو کتنا اچھا ہوتا، غیر مسمع مطلب اے نبی تو نہیں سن سکتا، یہ لفظ اگر نہیں بولا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وراعنا کا جو لفظ ہے اگر وہ نہیں بولتے ہوئے تو انظرنا بولا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہودی کس طرح دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واقوم مطلب کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تم کیا کرو، واطعنا بولو، اور کیا انظرنا بولو، راعنا کو چھوڑ کر، تو یہ اس طرح تم بولے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا لیکن لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، کن پر؟ یہودیوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہودی کیا ہے؟ کافر، مطلب یہاں ایک بات یہ معلوم ہے کہ یہودی بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ جس طرح ہم کیا ہے بت کے سامنے جھکنے والے کو کافر بولتے ہیں، اور یہودی بھی کیا ہے؟ کافر ہے، عیسائی بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ دلیل ولیکن لعنہم اللہ، اللہ نے ان کی لعنت کی، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کفر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا،
جو بھی ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے، وہ شخص کافر ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ بکفرہم، یہ یہودی بھی کیا ہے؟ کافر ہیں۔ لیکن فلا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، مطلب یہودیوں نے ایمان نہیں لایا الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ، مطلب یہودیوں میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کعب الاحبار، بہت کم لوگ، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ 10 بھی نہیں یاد رکھے جو یہودیوں میں اسلام قبول کرنے والے لوگ، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کیا یہودیوں میں سے اسلام قبول کرا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فلا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ، یہودیوں میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کیا اسلام قبول کی ہے۔ اس کا ایک اور جو مفسرین ایک اور جو معنی ذکر کرتے ہیں فلا یؤمنون الا قلیلا، یہودی جو ہے نا، ایک مسلمان جو ہے نا، اگر فرشتوں پر ایمان لاتا ہے تو پورے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ کوئی ایک جیسے زید ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں پورے فرشتوں پر ایمان لاؤں گا سوائے جبرائیل علیہ السلام پر، وہ زید کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا، زید کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پورے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا، پورا کا پورا ایمان لانا پڑے گا۔ تھوڑا ایمان لائے تو کافی نہیں ہوگا۔ تھوڑا ایمان کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر پورے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تھوڑا ایمان ہے، یہ کافی نہیں ہے، آپ کو پورے کے پورے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہودی جو ہے نا، جبرائیل علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، پورے فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، فلا یؤمنون الا قلیلا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پورا کا پورا ایمان لاؤ، تھوڑا ایمان کافی نہیں ہوگا۔ تھوڑا ایمان کیا ہے تمہارا؟ کافی نہیں۔ دو تفسیر ہیں مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، ایک کہ یہودی کیا ہے؟ پورے نبی پر ایمان لاتے تھے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم کیا ہے؟ پورے نبی پر ایمان لا، اگر تمہارا تھوڑا ایمان ہے تو یہ تمہارا ایمان کافی نہیں ہوگا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہودی کیا ہے؟ تھوڑا ایمان لاتے، مطلب پورے نبی پر ایمان نہیں لاتے، پورے جبرائیل پر، پورے فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن آسان جو سمجھ میں آنے کے لیے فلا یؤمنون الا قلیلا، یہودیوں میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا اسلام قبول کیے ہیں۔ یہ آیت نمبر 46 کیا ہے؟ ہو گیا۔ آیت سمجھ میں آیا نہیں؟ کیونکہ تھوڑا مشکل ہے۔ السلام علیکم، کہ بتا سکتے ہیں سمجھ میں آیا نہیں آیت؟